السلام علیکم۔ ارم کو کل رات سے شدید بخار تھا، مگر گھر میں آتی مسلسل سرگوشیوں اور ہنسنے کی آوازوں نے ارم کو جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں تو اس کے شوہر اور ماں کی تھیں۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی باہر تک آئی۔ وہ آوازیں خالد کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ جو ہی ارم نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دھندلا تھا، مگر وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ارم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ سامنے اس کی ماں اور شوہر ایک دوسرے کی باہوں میں۔ وہ بار بار اپنی کالی جلد کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کی کبھی شادی ہی نہیں ہوگی، مگر آج جب خالد کا رشتہ اس کے لیے آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ خالد جیسا خوبرو اور پرکشش شخصیت کا مالک لڑکا بھلا کیسے اس جیسی نیم بینائی سے محروم لڑکی کو اپنانے کی خواہش ظاہر کر سکتا تھا؟ اسے اپنی بدصورتی اور اندھے ہونے پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اور خالد جیسے خدا ترس انسان کا مقام اس کے دل میں مزید بڑھنے لگا۔ مگر اس نیم آندھی لڑکی کو اپنانے کی اصل وجہ تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ عروسی جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر سر جھکائی بیٹھی تھی۔ 17 سالہ ارم نے اس دن کے لیے دل میں کئی خواب سجا رکھے تھے، مگر وہ معصوم لڑکی اس بات سے انجان تھی کہ اگلے چند ہی لمحوں میں اس کے سارے خواب کرچی کرچی ہونے والے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور خالد کمرے میں داخل ہوا۔ ارم روایتی طرز میں حیا سے سر جھکا گئی۔ خالد نے ایک سرسری سے انداز سے ارم کو دیکھا اور پھر اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ناگوار سی مسکراہٹ ابھری تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ فلک شگاف قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ ارم کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، آخر خالد کے ایسے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تبھی خالد نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ اس طرح کھینچا کہ پل بھر میں اس کا سارا دوپٹہ اتر کر خالد کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ وہ سہم چکی تھی، مگر خالد حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ کوئلے کی دکان، اپنے اس سڑے ہوئے وجود کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو تم، جس پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اٹھو میرے بستر سے، تمہاری جگہ زمین پر ہے۔ ارم سہم کر بستر سے اٹھ چکی تھی اور روتی ہوئی کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے بامشکل ایک دھندلے عکس کی طرح خالد نظر آ رہا تھا، جو بظاہر دنیا کے سامنے نیک اور خدا ترس قسم کا شخص تھا، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا تھا۔ ارم روتے روتے سوچ میں پڑ چکی تھی کہ اگر خالد نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، پھر کس بات کا بدلہ وہ اس سے لے رہا تھا؟ اگلے ہی دن سے ارم نے سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ کھانا بہت اچھا بنایا کرتی تھی، مگر خالد کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر اسے ڈانٹنے لگتا اور طعنے دینے لگتا تھا۔ ایک روز ارم سے کھانے میں نمک تھوڑا تیز ہو گیا تھا۔ اس کی سزا میں خالد نے اس کے دونوں ہاتھ جلا دیے تھے۔ خالد اس کے نازک ہاتھوں کو پکڑ کر کتنی ہی دیر گرم توے پر رکھ کر ایسے باتیں سناتا رہا، اور وہ روتی بھی لگتی رہی۔ ارم کو خالد سے اب اس قدر خوف آنے لگا تھا کہ وہ اس کا نام سن کر ہی سہم جاتی تھی۔ ہر ایک دن کے بعد ارم کی ماں زبیدہ ان کے ہاں چکر لگانے ضرور آیا کرتی تھی۔ جیسے ہی ارم کی ماں آتی تو خالد ارم کے ساتھ خوشگوار موڈ میں دکھائی دینے لگتا۔ وہ یوں ظاہر کرتا کہ جیسے اس نے ارم کو بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ زبیدہ بھی بیٹی کو خوش دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی اور سارا دن ان کے گھر گزار کر شام کو واپس جایا کرتی تھی۔ مگر جیسے ہی زبیدہ گھر سے جاتی تو ایک بار پھر خالد ارم پر تشدد کرنا شروع کر دیا کرتا۔ اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو وہ اس کی زندگی عذاب بنا دیا کرتا۔ آخر کو تھا تو ایک مرد ہی، اور ارم اس کی جائز بیوی تھی۔ اس نے ارم سے حق زوجیت بھی وصول کیا تھا، مگر وہ اس کی زندگی دن بہ دن مزید عذاب بھی بناتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد ارم کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، جو بالکل خالد ہی کی طرح خوبصورت تھی، مگر خالد کو اپنی بیٹی سے کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی پیدائش پر اسے اٹھایا تک نہ تھا۔ ارم دن بہ دن انہی سوچوں میں گم رہنے لگی کہ آخر خالد کی یہ سب کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشان بن چکے تھے، کہیں نیل تھے تو کہیں زخم، جو اسے کرب میں مبتلا کیے رکھتے تھے۔
ارم کو اپنی ماں کا روز آنا جانا کچھ مشکوک سا لگنے لگا تھا۔ جب بھی اس کی ماں گھر آیا کرتی تو اس کا شوہر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، اور پھر وہ یہ بھی نوٹ کرنے لگی تھی کہ وہ اور خالد زیادہ تر وقت الگ کمرے میں ہی گزارتے تھے، جبکہ وہ جانوروں کی طرح سارے گھر کا کام کرتی رہا کرتی۔ اب تو اکثر زبیدہ کے سامنے ہی خالد اسے ڈانٹتا رہتا اور کبھی کبھار تو ہاتھ بھی اٹھایا جاتا، مگر اس کی ماں نے آج تک کبھی بھی خالد کو اسے مارنے سے روکا نہیں تھا، بلکہ وہ تو آرام سے بیٹھ کر یہ سب دیکھتی رہا کرتی۔ ارم کے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، دماغ میں کئی وسوسے آنے لگے تھے، کہیں جو وہ سوچ رہی تھی وہ سچ تو نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ارم کی زندگی برباد ہو جاتی۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ارم کی ماں انتہائی خوبصورت عورت تھی۔ ارم تو اس کے ایک بال کے برابر بھی نہ تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے باپ سے مشابہت رکھتی تھی، جبکہ ارم کی ماں انتہائی خوبصورت اور دودھ جیسی سفید رنگت کی مالک تھی۔ ارم اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزار دیتی، جبکہ خالد اور اس کی ماں الگ کمرے میں بیٹھے باتوں میں مشغول رہتے تھے۔ ارم کو اب یہ بات کھٹکنے لگی تھی۔ ایک روز اسے شدید بخار تھا اور وہ سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ تبھی اسے محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد خالد کے ساتھ کسی کے ہنسنے اور سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ارم بے چین سی ہونے لگی، آخر خالد کس کے ساتھ موجود تھا؟ وہ اٹھی اور خالد کے کمرے میں جا کر دیکھنے لگی، مگر چوں ہی اس نے دروازہ کھول کر سامنے کا منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے اس کی ماں اس کے شوہر کے ساتھ نامناسب طریقے سے بیٹھی تھی، جبکہ خالد اپنی ساس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خالد کی بیوی ارم نہیں بلکہ زبیدہ ہی اس کی بیوی ہو۔ ارم پھٹی پھٹی نظروں کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے دیکھنے کے باوجود اس کی ماں اور خالد سٹ پٹا کر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ وہ یوں ہی بیٹھے رہے اور طنزیہ مسکراہٹ سے ارم کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ تبھی خالد نے تو ارم کی بے عزتی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ منحوس عورت، تو یہاں کس سے پوچھ کر آئی ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں اپنی زبیدہ کے ساتھ مصروف ہوں؟ ارم نے جب یہ سنا تو وہ گویا سکتے میں آ چکی تھی۔ اسے دھچکے پر دھچکا لگتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال کر ان کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ اماں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ خالد تو میرا شوہر ہے، کیا آپ کو شرم نہیں آتی میرے شوہر کے ساتھ اس انداز میں بیٹھے ہوئے؟ یہ داماد ہے آپ کا، کچھ تو لحاظ رکھتی۔ آپ اس حد تک آخر کیسے گر سکتی ہیں؟ ارم کی بات سن کر زبیدہ کا قہقہا بلند ہوا تھا اور وہ ایک حقارت بھری مسکراہٹ چہرے پر پھیلا کر بولی کہ تجھے اس گھر کی بہو بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ خالد اور میرے رشتے پر کوئی شک نہ کر سکے، ورنہ خالد جیسا حسین لڑکا تو جیسی لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ارم کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر جب زبیدہ اور خالد نے اول سے لے کر آخر تک اسے ساری کہانی بتائی تو وہ فرش پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ خالد جیسا خدا طرز شخص حقیقت میں ایسا کردار رکھتا ہے، جھوٹے تعلقات چھپانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کا سہارا لے رہا تھا۔ وہ اندھی معصوم لڑکی چپ چاپ قربانی کا بکرا بن کر خالد اور زبیدہ کے تعلقات کی بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ ارم تو یہ جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کے سامنے نہ جانے کتنی بار اس کی ماں اور شوہر ناجائز تعلقات بنا چکے تھے۔ ارم جیسی معصوم لڑکی تو صرف ان دونوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو کسی سے اپنی شکایت بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کی ماں ہی تو اصل دشمن نکلی تھی۔ اسے وہ سارے منظر یاد آنے لگے تھے جب خالد ان کے گھر راشن دینے کے بہانے آیا کرتا تھا۔ وہ تو اپنی ماں کو اچھا سمجھتی تھی، مگر آج جب سچ کھلا تو اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ زبیدہ 35 سالہ خاتون تھی، مگر اس کے باوجود وہ بالکل 25 کی لگتی تھی۔ آخر خود کو ہمیشہ دلہنوں جیسا سجا کر جو رکھتی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ باہر تیز طوفانی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔
مگر وہ تو ہر شے سے بیگانی اپنے بستر پر نیم دراز بیٹھے ہوئے خالد کو دیکھ رہی تھی۔ وہی خالد جس کی عمر اس وقت 24 سال تھی اور وہ اس قاتل حسینہ کے حسن کے جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ شادی کرے گا تو بس زبیدہ سے ہی کرے گا، مگر اس کے گھر والے بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہونے والے تھے، کیونکہ زبیدہ جیسی عورتیں شریف گھروں کی بہویں نہیں بنا کرتی تھیں، مگر ہاں شریف گھرانے کے مردوں کے بستر کی زینت ضرور بنتی تھیں۔ اس کے لیے خالد سب سے خاص تھا، کیونکہ وہ اس کے سبھی گاہکوں میں سب سے زیادہ امیر تھا۔ اس کے اور بھی گاہک تھے، یہ بات خالد بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو زبیدہ پر جان نچھاور کیا کرتا تھا۔ دونوں نکاح کے بغیر بھی ازدواجی تعلقات قائم کر چکے تھے، اور آج ان کے ملنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ سارا دن زبیدہ کے گھر میں گزارنے کے بعد جب خالد گھر جانے کے لیے نکلا تو کئی گاؤں والوں نے اسے وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب پہچان چکے تھے کہ وہ تو ندیم سیٹھ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی تھی کہ ندیم سیٹھ کا اکلوتا وارث زبیدہ جیسی بے حیا عورت کے گھر کئی راتیں گزار کر جا چکا ہے۔ خالد تک جب یہ بات پہنچی تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اگر یہ بات اس کے گھر والوں تک پہنچ جاتی تو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہ تو اسے غصے میں گھر سے ہی نکال دیتے۔ اس نے جب زبیدہ سے اس بارے میں ذکر کیا تو زبیدہ نے ایسا حل نکال کر دیا کہ جسے سننے کے بعد خالد پہلے تو تعجب سے اسے دیکھنے لگا، مگر پھر مانے بغیر دوسرا کوئی چارہ بھی نظر نہ آیا۔ دونوں پچھلے 2 سالوں سے ایک ساتھ تھے، مگر اب شاید ان کا راز فاش ہونے والا تھا۔ اب تو پورے گاؤں میں ان کے تعلقات کی ایک خبر سی اڑنے لگی تھی۔ آخرکار خالد نے بدنامی سے بچنے کے لیے زبیدہ کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، اور اگلے ہی روز چند گواہ اور مولوی صاحب کو لے کر زبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ جب زبیدہ کے گھر پہنچے تو آگے اس کی اکلوتی بیٹی ارم دلہن بنی بیٹھی تھی۔ خالد نے اس پر صرف ایک ہی نظر ڈالی تھی، جو سرخ لباس میں بھی سڑی ہوئی کوئلے کی مانند لگ رہی تھی۔ اس پر تو دلہن بن کر بھی ذرا بھی روپ نہ آیا تھا۔ اسے دیکھ کر خالد کو ابکائی سی آنے لگی۔ آخر وہ تو ایک حسن پرستہ شخص تھا۔ ارم جیسی لڑکی بھلا اسے کہاں پسند آتی؟ وہ تو صرف ایک مہرہ تھی تاکہ زبیدہ اور اس کے رشتے پر شک نہ کر سکے۔ وہیں خالد اور زبیدہ کے اس کھیل سے ارم اپنی زندگی کو اپنی ماں کے ہاتھوں برباد کروا چکی تھی۔ ارم کو جب اس سچائی کا پتہ چلا تو وہ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اسے اس پل اپنی سکی ماں بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ زبیدہ تو دراصل ارم کی سوتیلی ماں تھی۔ اس کی اصل ماں تو کب کی وفات پا چکی تھی۔ سوتیلے پن کا مظاہرہ وہ اس طرح بھی کر سکتی تھی۔ ارم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اسے اپنے شوہر اور ماں سے گھن آنے لگی تھی۔ اب تو زبیدہ وہیں ان کے گھر رہنے لگی تھی، اور وہ دونوں ارم کے سامنے ہی نازیبا حرکات کرتے رہتے، اور وہ انہیں دیکھ کر کرتی رہتی اور روتی رہتی، اور کچھ کر بھی کیا سکتی تھی۔ اگر وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو خالد اسے بہت مارا کرتا۔ زبیدہ اسے اور مزید تیش دلوا کر پٹوایا کرتی۔ ارم نے کئی بار اپنی ماں کے پیروں میں گر کر اس کی منت کی تھی کہ وہ اس گھر سے چلی جائے اور اسے اپنی زندگی میں خوش رہنے دے، وہ خالد کو اس سے نہ چھینے، مگر زبیدہ نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور خود بھی اسے مارنے لگی۔ زبیدہ جیسی عورت عادت سے مجبور تھی۔ وہ خالد کے جانے کے بعد گھر سے نکل جایا کرتی اور پھر اس کے آنے سے پہلے گھر میں واپس آ جایا کرتی تھی۔ خالد تو اس بات سے بھی انجان تھا کہ وہ جس زبیدہ سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اس کی امانت میں خیانت کرتی آ رہی ہے۔ چند روز یوں ہی گزر گئے۔ ارم بے بس تھی۔ ایک روز خالد اپنے چند دوستوں کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ جان بوجھ کر ارم کو ان کے سامنے کھانا اور چائے لانے کا کہتا، اور پھر اسے وہی کھانا سرو کرنے کا کہا کرتا۔ اس کے دوست للچائی نظروں سے اس کی بیوی کو دیکھتے رہا کرتے تھے۔ خالد اپنے دوستوں کی فطرت جانتا تھا۔ اس کے لیے ارم کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ایک روز اس نے اپنے دوستوں سے کچھ پیسے لیے اور ارم کو ان کے حوالے کرنے کا سوچا۔ جب وہ گھر آیا تو ارم یوں ہی بکھرے حلیے میں گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی۔ جب خالد نے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈر رہی تھی، مگر خالد نے محبت پاش لہجے میں اسے تیار ہونے کا کہا۔ ارم تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس نے فوراً سارے کام چھوڑے اور خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ وہ جب تیار ہو کر اس کے سامنے آئی تو خالد سوچنے لگا وہ اتنی بھی بری نہیں لگتی تھی۔
सच संवर कर तो वो कुछ भली ही लगने लगी थी। उसने इरम को अपने पास बुलाया और फिर जो बात कही वो सुनकर उसके होश उड़ गए। इरम का पूरा वजूद लरज़ चुका था। जब खालिद ने उससे ये बात की थी, वो तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका शौहर उसकी इज़्ज़त की नीलामी का बाइस बनेगा। वो खालिद को बेयकीनी से देखने लगी और कहने लगी कि वो कभी भी अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं करेगी। उसे अपनी इज़्ज़त हर शय से ज़्यादा अजीज़ है, फिर चाहे खालिद उसे मार ही क्यों न दे। खालिद जैसा खुदा तर्ज शख्स जो सिर्फ मुनाफ़िक़त का लिबादा ओढ़े हुए था, उसके लिए अपनी बीवी की इज़्ज़त की कोई अहमियत न थी। वो बेगैरत होने के साथ साथ लालची भी था। वो इरम से वो सब करवाना चाहता जो शरीफ घर की औरतें कभी भी नहीं करती। एक रोज़ जब इरम घर के कामों में मसरूफ़ थी तो खालिद अपने औबाश दोस्तों को लेकर घर में आ गया। वो सभी खालिद ही की तरह शक्ल से इंतहाई शरीफ और दीनदार लगते थे, मगर हकीकत में उनका शराफत से दूर दूर तक कोई रिश्ता न था। इरम को देखकर वो हवस भरी नज़रों से आंखों ही आंखों में खालिद से बातें करने लगे। वो एक अफसरदा सी सांस खारिज करके बोले कि तुम्हारी बीवी तो बिल्कुल ही काली है। अगर खूबसूरत होती तो हम तुझे ज़्यादा पैसे देते, मगर खैर अब इसका सिर्फ 5,000 देंगे। खालिद ने जब ये सुना तो दिल ही दिल में इरम को गालियाँ देने लगा। इस सड़े हुए कोयले के तो सिर्फ 5,000 ही मिल रहे थे, मगर वो कमरे में चल रही बातों को इरम सुन चुकी थी। उसकी रूह लरज़ चुकी थी। उसने अपनी बेटी को उठाया और घर से भागने लगी, मगर तभी खालिद ने उसे देख लिया और उसे बालों से पकड़कर वापस घर में ले आया। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इरम बदकारी के लिए मान जाए। जब इरम ने अपनी ज़िद ना छोड़ी तो वो पूरी शिद्दत से उसे पीटने लगा था। उसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से थप्पड़ मार रहा था। उसके मुंह से खून बहने लगा था, मगर इरम अटल थी। खालिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने इरम को बालों से पकड़ा और दीवार में सर मारते हुए बाहर शहर में ले आया। उसने इरम को नोचना शुरू कर दिया। उसके कपड़े जगह जगह से फटकर उसका वजूद अयां करने लगे थे। शहर में उसके दोस्त भी मौजूद थे जो ये सारा तमाशा देख रहे थे। इरम चिल्लाते और सिसकते हुए अपने वजूद को छुपाने लगी थी, मगर इसके बावजूद वो जान नहीं सकी थी कि उसका शौहर आखिर उसके साथ करने क्या चाह रहा है। मासूम बच्ची ये सारा वाक़या होता हुआ देखकर चीख चीख कर रो रही थी। इन सब की आवाज़ें बाहर उस पड़ोस में भी जा रही थी, मगर किसी में हिम्मत न हुई कि आकर रोक सकें। खालिद के दोस्त अपने पैसे वापस लेकर वहाँ से जा चुके थे। ये बात खालिद को मज़ीद मुश्तिल कर चुकी थी। उसने इरम को मारना शुरू कर दिया। वो उस पर अंधाधुंध डंडे बरसा रहा था। इरम उठकर भागने की कोशिश करती तो कभी रिंग कर जाने की कोशिश करती, मगर खालिद पर तो शैतान सवार हो चुका था। उसे इरम पर ज़रा भी रहम न आया। वो हकारत से उसे पीटते हुए बोला कि अब तो मैं तुम्हें जान से मारकर ही दम लूँगा। तुम जैसी औरत का जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मासूम बच्ची अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रही। इतना मारा कि वो बेचारी वहीं पड़ी हुई अपनी जान की बाजी हार गई। वो घुट घुट कर सांसें लेती अपनी मासूम बच्ची को देख रही थी जो सहम कर दूर बैठी रो रही थी। इसके बाद इरम की आंखें बंद हो गई। इरम ने अपनी जान तो दे दी थी, मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था। वो मर कर भी खालिद से जीत चुकी थी। सुबैदा को जब ये खबर मिली तो उसे कोई ख़ास फ़र्क न पड़ा था, बल्कि उसके रास्ते का कांटा अब हट चुका था। वो इरम के मरने के बाद खालिद के घर में ही आकर रहने लगी। अब तो उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी मौजूद न था। बेचारी नन्ही मासूम बच्ची माँ के जाने के बाद लावारसों की तरह घर के किसी कोने में पड़ी रहा करती थी। उसे तो कोई खाना भी पूछने वाला नहीं बचा था। सुबैदा और खालिद बाहर घूमने के लिए चले जाते और वो बच्ची घर में बैठी अपनी माँ का दुपट्टा सीने से लगाए बिलक बिलक कर रोती रहा करती थी। वो 2 दिन से भूखी थी। उसे खाना देने की ज़हमत सुबैदा ने नहीं की थी, ना खालिद ने ध्यान दिया था। अगले रोज़ शाम को दोनों फिर बाहर घूमने के लिए निकल गए। सुबैदा और खालिद ने सोच रखा था कि वो दोनों कल ही ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे और फिर वहां जाकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। वो जब घर वापस आए तो खालिद की बेटी घर मौजूद नहीं थी। खालिद को इस वक्त होश आई थी। वो अपनी बेटी को आवाज़ें देने लगा और ढूंढने लगा, मगर वो घर में नहीं थी। सुबैदा उसे बहलाने फिसलाने लगी कि दफ़ा करो, जान छूटी उससे, हमें क्या।
مگر خالد غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ وہ میری بیٹی ہے، تم اس کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتی۔ زبیدہ تو لاجواب ہو کر رہ چکی تھی۔ خالد اسے گلیوں میں ڈھونڈنے لگا مگر وہ کہیں نہ تھی۔ آخر اسے کچھ خیال آیا اور وہ قبرستان کی جانب چلا گیا۔ جو ہی ارم کی قبر پر پہنچا تو اس کی روح کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی بیٹی ماں کی قبر کو سینے سے لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خالد کی آنکھوں سے اس پل آنسو نکل آئے تھے۔ وہ بھاگ کر بیٹی کے پاس پہنچا، اسے اٹھانے لگا مگر وہ بے سدھ تھی۔ خالد نے اسے اٹھانا چاہا مگر اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح باپ اور نانی کی وجہ سے مر چکی تھی۔ خالد کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بچی کو لے کر گھر لوٹا تو سامنے زبیدہ اس کے کمرے میں ایک شخص کے ساتھ موجود تھی۔ خالد کبھی ہاتھ میں مری ہوئی بچی کو دیکھتا اور کبھی ارم کو سوچتا، پھر سامنے کھڑی زبیدہ کو دیکھتا جو بوکھلا گئی تھی۔ اس پر خالد کا دل پھٹنے کو تھا۔ جس عورت کی خاطر اس نے ارم پر ظلم کیا، اپنی بیٹی کو مرنے پر مجبور کر دیا، آج وہی عورت اسی کے گھر میں غیر مرد کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہی تھی۔ خالد کو پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی روح تک زخمی ہوئی تھی۔ وہ مری ہوئی بیٹی کو سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ گناہ گار تھا۔ اس قدر کرب سے چیخا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ وہیں بیٹی کو سینے سے لگائے پیچھے گر چکا تھا۔ گاؤں والوں نے دونوں کے قتل کا الزام زبیدہ کو ٹھہرا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ باقی کا انصاف تو اب ارم کو روز محشر ہی ملنے والا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔